بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرینڈز، آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ جو آج ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سگنیفیکنٹ آف مائٹوسز۔ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سگنیفیکنٹ کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز سے فائدہ ہونا یا کسی چیز کی افادیت ہونا۔ تو سگنیفیکنٹ میں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے بھی مائٹوسز، سگنیفیکنٹ آف مائٹوسز۔ مائٹوسز کا مطلب ہے کہ جتنے کروموسومز پیرنٹس میں ہوتے ہیں، جب مائٹوسز ہوتا ہے تو اتنے ہی وہ آگے ڈاٹر سیل میں موجود ہو۔ تو اس میں انہوں نے اس کے کافی زیادہ سگنیفیکنٹ بتائے ہوئے ہیں۔ تو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھی یہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے۔ بہت سے بچے انگلش ہوتی ہے جن کی کو سمجھ نہیں آتا بھی کیا لکھا ہوا ہے، یا بہت سے ان کو اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کام کی طرف۔ ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جس عمر کے ساتھ وہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے سیلز جو موجود ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ دا نمبر آف سیل ود ان این آرگنیزمس۔ یہاں پہ بھی وہی بات کی ہوئی ہے بھی جب ایک آرگنیزم سے ایک انسان، ایک شخص، کوئی بھی چیز جاندار وہ بڑھتی ہے، انکریز بائی مائٹوسز، اس کے جو سیلز ہیں ان کی تعداد کیوں بڑھتی ہے؟ وہ مائٹوسز کے ذریعے بڑھتی ہے۔ تو اس لیے مائٹوسز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایک سنگل سیلز، دیکھیں جب میل اینڈ فیمیل گیمٹس جوائن ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ اس میں سیل موجود نہیں ہوتے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ اس کی سگنیفیکنٹ کیا ہے۔ جب یہ ملتے ہیں تو بہت زیادہ سیل بنتے ہیں، تو یہ بھی مائٹوسز کا بدلہ ہے۔ سیل ریپلیسمنٹ، جسم کے بہت زیادہ حصے ایسے ہوتے ہیں جو سکڑ جاتے ہیں یا پھر گروتھ نہیں کر پاتے۔ جو ان کی جو گروتھ ہوتی ہے، جو سیل کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی مائٹوسز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ جو ریجنریشن ہے، آپ کو میں کامن اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک سٹار فش ہے۔ سٹار فش کے جو بازو ہوتے ہیں وہ کافی بار کوئی دوسرا جاندار کھا جاتا ہے، اس کے بازو زخمی ہو جاتے ہیں، تو وہ مائٹوسز کے ذریعے اپنے بازو دوبارہ سے ریجنریٹ کر سکتی ہے۔ تو ادھر بھی انہوں نے یہی بات کی گئی ہے کہ سم آرگنیزمز کین ریجنریٹ پارٹس آف دیئر باڈی، دا پروڈکشن آف نیو سیل از اچیوڈ بائی مائٹوسز۔ یہ بھی مائٹوسز کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ سیکشول ریپروڈکشن، دیکھیے دوستو، اگر آپ کو یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ کوسچن آپ کو لانگ میں آتا ہے تو آپ یہ 3 ٹاپکس تو پورے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ایزی ہیں۔ آگے آ جاتا ہے یہ سیکشول ریپروڈکشن۔ اس کی آپ کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی آپ صرف 1 لائن بھی کر لینا تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لانگ کوسچن میں آپ جتنی پیاری ہیڈنگ دے کے لکھیں گے، جتنا نائسلی طریقے سے کام کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے بہترین ہوگا، اور جو ٹیچر ہوگا وہ آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہوگا کہ اس بچے نے بہت ہی زیادہ خوبصورت لکھا ہے تو میں اسے نمبر دوں۔ اس کا مائٹوسز مینز بائی سیکشول ریپروڈکشن۔ مائٹوسز جو ہے وہ سیکشول ریپروڈکشن کا ایک نام ہے۔ فار ایگزامپل ہائیڈرا ایک جاندار چیز کا نام ہے جس کی پک آپ ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ بڈنگ کے ذریعے اپنی سیکشول ریپروڈکشن کو پوری کرتا ہے۔ تو دیکھیے آج کی ویڈیو تھی، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی یہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس لیے یہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے علم کو آگے بڑھاؤں، اور جو میرے پاس تعلیم ہے، ہنر ہے، اس کو بھی میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ تھینک یو سو مچ۔